السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان طارق محمود جامی ایک اور علمی اور روحانی نشست کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اسلام وہ نور ازلی ہے جو انسان کے حیات کے سارے گوشوں کو منور کرتا ہے۔ بلا شبہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ آج بھی زمانہ جاہلیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ حکمت، دانائی، شعور اور آگہی کے جو دریچے اسلام نے واقع ہیں، انسانیت ان کے ناموں سے بھی آشنا تھی۔ اسلام جو ہے اس نے انسان کو شعور زندگی بھی عطا کیا ہے اور شعور بندگی بھی عطا کیا ہے۔ اسلام نے انسان کو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ذات سے آشنا کیا ہے بلکہ اس کے خالق و مالک کی ذات سے بھی آشنا کر کے اس کو زندگی کا وہ حسن دکھایا ہے اور زندگی کا وہ چلن سکھایا ہے کہ جس پر چل کر یہ اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام زندگی کے تمامی شعبوں میں انسان کی تشنگی کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور اس کے اندر سکون اور سیلف سیٹسفیکشن کا اور اندرونی انسان کی اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ اسلام میں بہت سے اسکالرز آئے ہیں جو اسلام کے خوبصورت گوشوں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن روحانیت کے بارے میں گفتگو کرنا، روح کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ ایک آسان ٹاپک کبھی بھی نہیں رہا ہے، بلکہ وہ لوگ جو شریعت کے ساتھ ساتھ روح کی بات کرتے ہیں، روح کے پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے معاملات پر بات کرتے ہیں، امت مسلمہ میں وہ بڑے گنے چنے لوگ ہیں۔ ایسی ہی ذات ہائے ستودہ صفات میں سے ایک ذات، ایک ایسا ہمہ پہلو ہیرا ہمارے درمیان موجود ہیں جو اللہ کریم کے فضل سے جن کو دنیا کا بھی علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اور انہیں روحانیت کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ علم الاعداد کے بھی ماہر ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ علم جفر کے بھی ماہر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ تعبیر الرؤیا میں بھی اپنا کمال درک رکھتے ہیں۔ میری مراد ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کمیونٹی جس کا تعلق سیکیورٹی ایریا اور جو ہے وہ اس بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا سے ہے، میری مراد جناب وسیم صادق صاحب افندی، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جب سے آپ کا یہاں پر ظہور ہوا ہے، جب سے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنے روحانی مسائل کا استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ کمال اور ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے روحانی معاملات کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ حل فرماتے ہیں کہ وہ اندرونی تشفی کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی سوالات میں سے ایک سوال جو ہے وہ روح کے متلاشیوں اور روح کے مسافروں کا بڑا کامن سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرشد کی ایک انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں اسلام کی بہت اور خوبصورت سی اصطلاحات کو گہنا دیا گیا ہے، وہیں مرشد، منٹور، رہنما، ہادی کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو ایک عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا گیا ہے کہ لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک آپ سے سوال عرض کرنے کا یہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام میں مرشد کا تصور کیا ہے اور ایک مرشد جو ہے وہ ایک سالک کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس کے لیے بائی ڈیفالٹ رکھ دیں۔ ہم جب اپنی کمپیوٹر لینگویج میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ فیڈ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم اس میں پروگرامڈ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے تو کچھ چیزیں اس میں بائی ڈیفالٹ رکھ دیتا ہے
اور کچھ چیزیں پھر وہ اپنی محنت کے ساتھ پوری کرتا ہے، یا اس کو ارد گرد کا ماحول یا اس کے پیرنٹ یا اس کے بہن بھائی ٹیچ کرتے ہیں، جو بائی ڈیفالٹ اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو بھوک لگے گی تو اس نے رو کے مانگنا ہے، اور اس کے رونے سے بہت ساری چیزوں کا لنک ہوتا ہے، اور پھر ماں کو وہ علم دے دیا گیا جو اس بچے کو چاہیے ہوتا ہے، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پہلے ہی ماں کی رہبری میں آیا ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پیدا کیا ہے تو اس پیدا کرنے سے پہلے اس کا رہبر بنایا ہے، پھر اس کے پیدا کیا ہے۔ صرف انبیاء اکرام کی ایسی ذات ہے جو ان چیزوں سے ماورا ہے، ادروائز جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے پیرنٹ کی شکل میں رہبر پیدا کرتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کا نالج گرو اپ ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، جیسے جیسے وہ ماحول میں جاتا ہے، پھر وہ بعض دفعہ اپنے علم کے ذریعے رہبر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنے علم کو ہی رہبر ماننا شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ وہ علم کے ہتھے ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کے ساتھ اس کی بحث میں چلا جاتا ہے کہ رہبر تو چاہیے ہی نہیں، رہبر تو چاہیے ہی نہیں، اور یہ قرآن ہی سارا کچھ ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، وہ جیسے ایک انسان ہے، وہ اگر بچہ ہے تو اس کو آپ بی اے کی یا پی ایچ ڈی کی یا ہائر ایجوکیشن کی کوئی بات سمجھائیں تو اس کو سمجھ نہیں آ سکتی جتنی دیر تک وہ اس لیول پہ نہ جائے۔ ایسے ہی قرآن جتنا آسان ہے اتنا ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی قاری کے پاس، کسی نہ کسی عالم کے پاس اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو صرف عربی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، عربی کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب عربی کے لفظوں کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ان کو کوئی ٹیچر، کوئی رہبر چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے، ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک جو آخری انسان قیامت سے پہلے آئے گا اس کو بھی اس کے اندر سے نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ جو اتنی بڑی کتاب ہے کہ قیامت تک اس میں سے چیزیں نکلیں گی، تو پھر جو ہم ظاہری کتاب، ظاہری علوم پڑھتے ہیں، جو میتھ ہے، جو بیالوجی ہے، جو کیمسٹری ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک ٹپیکل چھوٹا سا ایک سبجیکٹ ہے۔ تو جب چھوٹے سے سبجیکٹ کے لیے ہمیں رہنما چاہیے تو کیا ہمیں اپنی زندگی کے لیے رہنما نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دین کے لیے رہنما نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی لائف کو ڈائریکشن دینے کے لیے رہنما نہیں چاہیے؟ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں بائی ڈیفالٹ دے تو دی ہیں، لیکن ہمیں عقل کو وسعت دینے کے لیے کوئی ایسا انسان چاہیے جو ہمیں رب کے علوم کی طرف لے کے جائے۔ پھر ہم جب رہبر کی بات کرتے ہیں تو رہبر ہمارے لیے سننا، ٹیچر ہمارے لیے سننا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم اس میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ یہ لفظ ہمیں دین کی بجائے دنیا کی طرف زیادہ لے کے جاتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں مرشد کی تو مرشد کا مطلب شیطان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ اب دین کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے، یہ دین کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ کسی کو مرشد سمجھے گا تو وہ اس کے لیے اس کے ذہن میں کویشچن جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو وہ ڈی ٹریک کرنا شروع کر دے گا، پھر وہ کہے گا کہ تم اس کی بجائے تو اس قرآن ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھ لیتا، پھر قرآن کی ہزاروں آیتوں کو چھوڑ کے وہ اس آیت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ ہر کسی کے لیے آسان ہے، لیکن وہ اس باتوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کے آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہر انسان، وہ ہر انسان کون ہے جس کے لیے آسان ہے؟ یہ ایک راہ چلتے ہوئے کے لیے آسان ہے یا کسی مومن کے لیے آسان ہے؟ پھر یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ کسی مومن کے لیے ہدایت ہے یا راہ چلتے ہوئے کے لیے ہدایت ہے؟ پھر وہ جب ہدایت کی بات آتی ہے، راہ چلتے ہوئے کی بات آتی ہے، تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ایسا چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے۔ جیسے
شروع میں اللہ نے اس کو ماں کی شکل میں رہبر دیا، ایسے ہی ہر انسان اپنی زندگی میں کسی کی رہبری مانتا بھی ہے اور کسی کا رہبر بنتا بھی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب پیرنٹ بنتا ہے تو وہ اپنی اولاد کی رہبری کرتا ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اپنے پیرنٹ سے رہبری مانگ بھی رہا ہوتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے تو پھر ٹیچر سے وہ رہبری مانگ بھی رہا ہوتا ہے، لے بھی رہا ہوتا ہے، جب وہ خود ایجوکیشن کے اس پورشن سے گزرتا ہے تو وہ کسی کے لیے گائیڈر بن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی وہ لمٹ جو ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے کہ اس کا جیسے ہی وہ سبجیکٹ ختم ہوتا ہے تو وہ اس کی وہ رہبری ختم ہو جاتی ہے، وہ اس سبجیکٹ تک اس کو بڑا مانتا ہے، اس کی مانتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے اور آگے کنٹینیو کر دیتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے دین کی، دین تو جب انسان کو شعور آتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے قبر تک اس کو اس کی ضرورت رہتی ہے کہ دین کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرے، اور کس سے حاصل کرے؟ وہ ایسے بندے سے حاصل کرے جو دین پہ چلنے والا ہو، جو اس کو گائیڈ کرنے والا ہو۔ اب یہ دین پہ چلنا اور گائیڈ کرنا، یہ اگر انسان اپنی عقل سے ڈھونڈنا شروع کرے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ چیک کرنا شروع کر دے کہ میرے ٹیچر کے پاس کتنا علم ہے، یہ کتنا قابل ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کی تو کیپیسٹی نہیں ہے وہ اپنے ٹیچر کو جج کرتا پھرے کہ اس کی کیا کوالٹی ہے۔ تو پھر ایسے ہی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی بندے کا اپنے مرشد کو جج کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ اپنے پیرنٹ کو جج کرے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان مرشد کے بارے میں، گائیڈر کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ اس کی کوالٹی، اس کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مرشد کو سلیکٹ کر لے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے جو تو نے میرے لیے اس دنیا میں اس دین کے حوالے سے رہبر بھیجا ہوا ہے، یا اللہ تو مجھے اس پہ یقین دلوا دے، میں اس کو ماننے والا بن جاؤں۔ اور جب یہ انسان اس کام کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ کو جو بندہ اس شکل میں ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے تو وہ پہنچتا کسی انسان کے پاس ہی ہے، وہ کسی پھر انسان کے ذریعے اس کو وہ چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر وہ انسان کو جب اللہ نے کسی کی رہبری میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر ڈالتا ہے، پھر اس کا کہا ہوا بھی پورا ہوتا ہے، پھر اس پہ اس کا یقین بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی اس طرح ماننا شروع کر دیتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو اس بندے کے آگے سلنڈر کر دیا۔ پھر وہ بندہ اس کے سلنڈر ہونے پہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، پھر ان کو جہد میں سے گزارتا ہے، پھر ان کو اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، پھر وہ اس انداز میں اللہ والے رستے پہ لے کے چلتا ہے جو اس کے اندر کا رستہ ہوتا ہے۔ کیونکہ باہر کے لیے تو دنیا جہاں میں علم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر ایک بچہ ہے اس وقت تو علم کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہ 10 منٹ گوگل اور یوٹیوب پہ لگا لے تو وہ جا کے ڈاکٹر سے بحث کر سکتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اس کے یہ سمٹمز ہیں، آپ کیسے یہ میڈیسن لکھ رہے ہو۔ تو یہ تو باہر کی باتیں ہیں، لیکن اندر کے سفر کے لیے آپ کو کوئی ایسا انسان چاہیے جو آپ سے پہلے اس اندر کے سفر سے گزرا ہوا ہو، یا نہ بھی گزرا ہوا ہو، اللہ نے اس کو آپ کا رہبر بنایا ہو، اللہ نے اس کے پاس آپ کا علم رکھا ہو۔ جب آپ اس انداز میں سوچتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہر بڑے کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہر ماننے والا بندہ کسی نہ کسی وقت ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے، پھر وہ ہر جگہ سے علم حاصل بھی کرتے ہوئے چلتا جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کی اصل جگہ ہوتی ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی والد ہوتا ہے، لیکن اس کے بھائی بہن بہت سارے ہوتے ہیں، جس کو چاچا تایا بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسان روحانیت میں چلتا ہے تو وہ کسی ایک کو مانتا ہے، لیکن وہ باقیوں کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوتا، وہ باقیوں کو بھی انہی رشتوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے،
وہ ان سے کویشچن آنسر کر رہا ہوتا ہے، ان سے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی مان رہا ہوتا ہے جس کی اللہ نے اس کے لیے اسپیسیفکیشن دی ہوتی ہے. اور اللہ نے کسی بھی انسان کو بغیر رہبر کے پیدا ہی نہیں کیا. اس کے ہر لیول پہ اس کو رہبری ملتی ہے. یہ انسان ہی ہے جو کمزور ہے، جو ان چیزوں کو غور نہیں کرتا، اور شیطان جو ہے وہ اس رستے سے بھٹکاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری کائنات کے لیے رہبر بنی، اور جنہوں نے ان کو جس وقت جتنی جلدی جس لیول پہ مان لیا اس کے اتنے ہی درجے بلند ہونے شروع ہو گئے. پھر یہی سلسلہ نیچے چلتے 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 آج بھی ایسا ہی ہے کہ جس نے جس کو اس لیے رہبر مانا کہ اس کو دین چاہیے تو اس کو وہ دین ملے گا. اور اس وقت لوگ کسی کو پیر، کسی کو مرشد، کسی کو رہبر مان رہے ہیں تو وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے مان رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان سے ملیں اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کر لیں. کوئی رزق کے لیے مان رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی اپنی پرابلموں کے لیے مان رہا ہے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی وہ ان سے کوئی چیز لے کے اپنے کام کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کو رہبر کے طور پہ نہیں مانتے. اور جب اللہ اس کو مدد فرماتا ہے تو کوئی رہبر عطا کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ کسی کو رہبر ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو اس دنیا میں بھی سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں ہی اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ رستہ کمال والا رستہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رہبر عطا فرمائے. اسلام میں مرشد کو پانا، ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً معاشروں میں مرشد کے لیے لوگوں نے ایک کرائیٹیریا مقرر کیا ہوا ہے. اسلام میں آیا کوئی کرائیٹیریا ایسا ہے کہ جس پر ناپ کر، جس پر تول کر، جس سانچے میں ڈھال کر آپ کسی کو مرشد مانتے ہیں؟ اور آیا کیا کسی مرشد کے لیے، کسی رہنما کے لیے، کسی راہبر کے لیے یا کسی روحانی تربیت کرنے والے کے لیے کرامات کا ظاہر کرنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے خیال میں کوئی بھی انسان، کچھ تو رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے اس کو مرشد کی شکل میں بائی ڈیفالٹ دے دیے ہوتے ہیں. جو سب سے پہلا اس کا رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو پہلی درس گاہ ہے، کیونکہ مرشد سے بھی اس نے علم ہی حاصل کرنا ہے، مرشد سے بھی اس نے دین اور دنیا اور یہ سارے علوم ہی حاصل کرنے ہیں، اس نے اپنے اندر کی دنیا کو بسانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جو درس گاہ ہے وہ ماں باپ کی شکل میں اس کو ملتی ہے. پھر اس کے بعد وہ جس جگہ پہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو ان ٹیچروں کی شکل میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے تو ساس سسر کے حوالے سے اس کو یہ درس گاہ ملتی ہے. پھر جب وہ اس سے آگے نکلتا ہے، پھر وہ اپنی اس تلاش میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیچر کو سلیکٹ کرتا پھرے، کیونکہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جو شفا ہے وہ ہر کسی کے پاس ہر کسی کی نہیں ہے. ہر ڈاکٹر کے پاس سارے مریضوں کی شفا نہیں ہے، اور ایک مریض کی شفا سارے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. کوئی بھی پیشنٹ جس کی شفا جس ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مریض اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو وہ شفا مل جاتی ہے. ایسے ہی ہر عالم کے پاس پوری دنیا کے لیے علم نہیں ہے. کسی کے پاس کسی کا علم ہے اور کسی کے پاس کسی کا علم ہے. یہ جستجو کی دنیا ہے اور اس کے لیے جستجو کرنی ہی پڑتی ہے. اور اس جستجو میں بھی پھر جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کی جستجو پوری ہوتی ہے. ادروائز وہ جستجو کرتا ہی رہتا ہے. اور ہماری اس دنیا میں آنا جو ہے وہ جستجو ہی ہے. اور جو بندہ نیک نیتی سے جستجو کرتا ہے اللہ اس پہ کرم بھی کرتا ہے. پھر اللہ اس پہ ایسا کرم کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رہبر بننا شروع ہو جاتا ہے. روحانیت میں، تصوف میں اور طریقت میں کرامت کی کیا اہمیت ہے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کرامت جو تو ماننے والا ہے اس کے لیے تو یقین کی وجہ بنتی ہے، اس کا بیلیو بڑھ جاتا ہے، لیکن جو بتانے والا ہے، جو مرشد ہے، اس کے لیے کرامت زحمت بن جاتی ہے، کیونکہ جو چیز کرامت کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ پہ یقین کم ہو جاتا ہے اور اس بندے پہ یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو زیادہ ماننا شروع ہوتے ہیں، جبکہ وہ انسانوں کو اللہ منوانے کے لیے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن جس بندے کو وہ کرامت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے یقین کے درجے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو کرامتیں کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے زندگی زیادہ مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگ اس سے بار بار اسی طرح کی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ بتانے والا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس سے شعبدے اور کرامتیں مانگنا چاہتے ہیں، اور وہ بار بار اس کو اسی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ روحانیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل دعویٰ کرتے ہیں روحانیت کا، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسان کی جو انر سیٹسفیکشن ہے، جو اس کی روح کی پیاس ہے، وہ اس کو دور کرتے ہیں، وہ اس کے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے اس میں نان مسلم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اصل میں روح کی پیاس ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اصل میں تو انسان کا اپنے اندر کا سفر، اپنے آپ کو جاننے کا سفر ہی روحانی سفر ہے، اور جو بھی اس سفر پہ چلتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ایسے کی ضرورت پڑتی ہے جو اس رستوں میں گزرا ہوا ہو۔ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ پاکستان سے یہاں پہ آیا ہے اور اس کو یہاں پہ جاننے والا کوئی نہ ملے، تو وہ یہاں پہ جتنی مشکل لائف گزارے گا، کیونکہ اس کو یہاں کے نہ رستے کا پتہ ہے، نہ لوگوں کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ زندگی گزارنا انتہا سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ ایسے ہی انسان کا اندر کا سفر ہے، روحانیت کا سفر ہے۔ اگر وہ کوشش کر کے کوئی چیز اندر کی دیکھ بھی لیتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اندر کی دنیا بڑی عجیب ہے، جس کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اس لذت کی بجائے، کیونکہ اس اندر کی دنیا میں شیطانیت بھی بہت ہے، رحمانیت بھی بہت ہے، تو وہ اندر کی دنیا کے لیے اس کو ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کو اس انداز میں پھر وہ ایک ایک کر کے اس مسافت میں، اس سفر میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے۔ یہاں کے گرد و پیش کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہم آہنگی کا دور ہے، لوگ جو ہے وہ مادیت کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، مال کمانے میں صبح و شام لوگ ایک افراتفری کے جو ہے وہ سفر میں ہیں، لوگوں میں ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے، بھلے وہ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن ایک بے چینی سی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اور ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اصل میں تو انسان بے چین اس وقت ہوتا ہے جب اپنے ٹارگٹ سے دور ہو جائے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جیسے انسان اپنا گھر ہے، اس کا اس گھر سے دور ہونا شروع ہو جائے، جب فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے، اس میں بے چینی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر اللہ نے جو فطرت پیدا کی ہے، جیسے جیسے وہ اس فطرت سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بے چینی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان اس کو مختلف چیزیں، مختلف لذتوں کے ذریعے اس کو اس فطرت سے دور کرتا ہے۔ وہ لذتیں اٹھانے کے بعد وہ فیل کرتا ہے کہ اب مجھ میں وہ سکون بھی ختم ہو گیا، وہ راحت بھی ختم ہو گئی، پھر اس کو واپس اپنی فطرت کی طرف ہی آنا پڑتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، جس کا اللہ بار بار کہتا ہے کہ اپنے اوپر غور کرو، اپنے آپ کو جانو۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام ملاحظہ کیا۔ آج کی یہ حکمت بری، روحانی، وجدانی اور ایمان افروز باتیں آپ نے سنی۔ اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روح کا سفر ہے اللہ کریم ہمیں
اس میں جو ہے آسانیاں عطا فرمائیں، اور یہ دراصل میں روح کا سفر اپنے آپ کو پہچاننے کا سفر ہے، جس طرح کہ محترم افندی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں ہماری جو روح کی دنیا ہے اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ ہمارے مہمان تھے، میں بارے دیگر آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ ہمارے مہمان جناب وسیم صادق صاحب افندی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے اتنی قیمتی معلومات جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ان قریب دوبارہ واپس آئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔